بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله صيت في السماء فإن كان صيته في السماء حسنا وزع في الأرض وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض رواه الإمام الطبراني رحمه الله في معجمه الأوسط وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، برتری، تسبیح، تمجید اور تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 83, 84 اور 85 نمبر کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور ایک حدیث جس کو امام بزار رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معجم طبرانی الاوسط میں نقل فرمایا ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے
اپنی کتاب صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آج کے ہمارے خطبے کا موضوع، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ مختصر سا عنوان آپ کے سامنے آیا تھا کہ ذکر خیر، اور اصل جو پورا عنوان جس پر آج کے خطبے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے جس پر ہماری گفتگو ہوگی، وہ ہے ذکر خیر اور ذکر شر سے متعلق اللہ رب العالمین کا قانون کیا ہے۔ ذکر خیر، ذکر شر، یہ دو ایسے الفاظ ہیں جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ذکر خیر کا مطلب کیا ہے، ذکر شر کا مطلب کیا ہے۔ ذکر خیر کا مطلب ہے ایک آدمی کے لیے اس کی زندگی میں اور اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا نیک نام باقی رہے، نیک نامی، اس کا اچھا تذکرہ، لوگوں کی زبان پر اس کی اچھائیوں، اس کی بھلائیوں، اچھے اخلاق، اچھے عادات کا تذکرہ اس کی زندگی میں بھی لوگوں کی زبان پر جاری ہو جانا، اور اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ اس کو مومن کے نام سے، بااخلاق شخص کے نام سے، خیر خواہ کے نام سے یاد رکھنا، اس کو کہا جاتا ہے ذکر خیر۔ اور اس کے برعکس ہے ذکر شر۔ ذکر شر انسان کی زندگی میں انسان ایسا عمل کرتا ہے جو ریاکاری سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ایمان کے برخلاف ہوتا ہے، عمل صالح میں وہ آدمی پختہ نہیں ہوتا، اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بنیاد پر نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر لوگوں کی رضامندی کو ترجیح دیتا ہے، یہ اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے، تو جس کے نتیجے میں اس کی یہ جو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر لوگوں کی مرضی کو ترجیح دینے میں جو نکل جاتی ہے، اس کے نتیجے میں اس کی زندگی میں بھی لوگوں کی زبان پر اس کا برا تذکرہ ہوتا ہے، لوگ اس کو برے نام سے یاد رکھتے ہیں، اور اس کے جاننے کے بعد بھی لوگ اس کو برے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسی کو ذکر خیر اور ذکر شر کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ذکر خیر اور ذکر شر، یہ انسان کو اس کی زندگی میں، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، یہ بات اچھی طرح آپ اپنے ذہن میں رکھے، دنیا کے اندر جس انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، میں اور آپ، ہم میں سے ہر فرد، دنیا میں جو بھی شخص اس دنیا میں رہتا ہے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اس کی زندگی میں اس کے مرنے کے بعد یا تو اس کا اچھا تذکرہ ہوتا ہے یا تو برا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ میں سے کوئی ایسے ہیں جو اس قانون سے الگ ہو جائے، نہیں، چاہے اس کے بارے میں ہم سوچیں یا نہ سوچیں۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سے اوقات ہم میں سے بعض لوگ اس بات پر توجہ ہی نہیں دیتے کہ معاشرے کے اندر اہل ایمان میں ہمارا نام کیسے لیا جاتا ہے۔ کیا لوگ ہمیں اچھے نام سے پکارتے ہیں؟ کیا لوگ ہمارے اخلاق و عادات و اطوار سے متاثر ہے؟ ہمارا ان کے درمیان رہنا رحمت کا باعث ہے؟ کسی وقت اگر ہم بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اگر معاشرے سے دور ہو جائیں تو کیا لوگ ہماری کمی محسوس کرتے ہیں؟ ایک کردار، کبھی ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں اس پر غور نہیں کرتے، جبکہ ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر دنیا میں بھی کامیابی ہے ہماری، اور آخرت میں بھی ہماری جنت اور جہنم کا دار و مدار اسی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں سے ہٹا ہوا ہے، اور اس کے برخلاف اگر ہمارا وجود لوگوں کے درمیان خیر والا نہیں ہے، بھلائی والا نہیں ہے، لوگ ہم کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتے، لوگ ہم کو دیکھ کر راستے کتراتے ہیں، راستے تبدیل کر لیتے ہیں، لوگوں کی مجلسوں میں ہمارا برا نام لیا جاتا ہے، ہماری بد اخلاقی، بد کرداری، لوگوں کے ساتھ برے معاملات، ہمارا دھوکہ دہی، ہمارا خیانت کرنا، لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنا، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، غیبتوں کا معاملہ کرنا، چغلیوں کا معاملہ کرنا، جھوٹ بولنا،
اس قسم کے عادات اتنے ہمارے اندر ہو کہ جس کی وجہ سے لوگ ہم سے راستے کترائیں، تو یاد رکھیے دنیا کے اندر بھی اس کی وجہ سے ہماری ناکامی ہے اور آخرت میں بھی ہماری اس کی بنیاد پر ناکامی ہے۔ دیکھیے، نیک نامی ایک آدمی کے دل میں یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کا اچھا نام لیں، اس کو ریاکاری نہیں کہا جاتا، یہ اللہ کا قانون ہے کہ نیک نامی کی خواہش ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اللہ نے ودیعت کر دیا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں، لوگ بھلائی کے نام سے مجھے یاد کریں، لوگوں کے درمیان میرا وجود رحمت ہو۔ تو یہ جو صفت ہے یہ کوئی معمولی صفت نہیں ہے، شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر بطور بدلہ اور انعام کے اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر کو لوگوں کی زبان پر جاری کر دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے میرے عزیز، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں اللہ نے فرمایا، جس کا خلاصہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، یاد رکھیے زندگی کے اندر ہماری زندگی میں ایمان ہو، عمل صالح ہو اور ہم لوگوں کے کام آتے ہوں، خدمت خلق نفع بخش بنتے ہو، ہمارا وجود لوگوں کے لیے راحت کا باعث ہو، ہم جہاں جاتے ہو تو ہم خیر کی چابی بن جاتے ہو، شر سے بچنے کا ذریعہ بن جاتے ہو، شر کے لیے ہم تالے بن جاتے ہوں، ہمارا وجود سراپا خیر بنتا ہے، تو یہ جو تین چیزیں، ایک ہے نیک اعمال صالح، ایک ہے ایمان، دوسری چیز ہے عمل صالح اور تیسری چیز ہے لوگوں کے کام آنا، ان تینوں چیزوں میں ایک بندہ مومن قدم قدم پر لوگوں کی خواہشات پر اللہ کی خواہش کو مقدم کرتے ہوئے زندگی بھر جہد مسلسل کرتا ہے۔ زندگی میں آپ دیکھ لیجیے، عبادات کا معاملہ ہو یا پھر ہمارے مختلف معاملات، شادی بیاہ کے معاملات ہو یا پھر ہم کاروبار کر رہے ہوں یا معاشرے میں زندگی گزارے ہو، کوئی بھی کام آپ کرنے جائیے، دو چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، دو چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کام کو، لہٰذا میرا نام اس کام کے ذریعے سے لوگوں میں نامور بن جاؤں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی سامنے ہوتی ہے۔ دو چیزیں ہیں آپ کے سامنے، اچھی طرح اس موضوع کو سمجھیے۔ کوئی بھی کام آپ کرنے جائیں، آپ اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہو، ہم یہاں ٹھہر کر خطبہ دے رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، یا کوئی دنیاوی معاملات، شادی بیاہ کے معاملات ہے، کہیں بھی ہم چلے جائیں کسی بھی کام میں، دو چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کے سامنے ریاکاری کرنا، لوگوں کو کے لیے دکھلاوا کرنا، لوگوں میں ہمارا نام روشن ہو جائے۔ مثال کے طور پر میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں، شادی بیاہ کا معاملہ لے لیجیے۔ شادی بیاہ کے معاملے میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے کہ شادی سادگی کے ساتھ کی جائے، نبی کی سنت کے مطابق کی جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات و فرامین کو اس میں مد نظر رکھے جائیں، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، گانے باجے سے پرہیز کیا جائے، فضول خرچی سے پرہیز کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی خواہش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور اس کے مقابلے میں ہماری خواہش، بیوی بچوں کی خواہش، نانی دادی کی خواہش، دوست احباب کی خواہش کہ وہ چاہتے ہیں کہ گانا رکھا جائے، باجا رکھا جائے، فضول خرچی کی جائے، لاکھوں کے شادی خانے لیے جائیں۔ اس مثال کو اچھی طرح سمجھی، ایک طرف ہے اللہ کی رضامندی اور دوسری طرف ہے لوگوں کی رضامندی جو دنیا بھر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایسے پوری زندگی آپ دیکھتے جائیے، آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، شیطان آپ کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ذرا اچھی نماز پڑھ لے تاکہ لوگ تجھے نمازی اور پرہیزگار سمجھ لے، اور دوسری طرف اللہ کا مطالبہ ہے کہ اس میں اخلاص مکمل طور پر اختیار کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کیا جائے۔ صدقہ خیرات ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، لوگوں پر احسان جتلانے کے لیے نہیں، لوگوں میں اپنا نام کمانے کے لیے نہیں، فوٹو لے لے کر فیس بک، واٹس ایپ، فلاں جگہ اپنی تشہیر کرنے کے لیے نہیں۔ اب یہ دونوں جذبات ہمارے سامنے ہیں۔ اب ایسے موقع پر کیا ہم اس صدقے کے معاملے میں شیطان جو ہمارے دل و دماغ میں خیال ڈال رہا ہے کہ تو ریاکاری کے لیے کر لے، لوگوں کے اندر ناموری کے لیے کر لے تاکہ لوگ تیری تعریف کرے،
تو بڑا صدقہ و خیرات کرتا ہے، بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، بیوہ اور یتیموں کا خیال رکھتا ہے۔ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف چھپا کر عمل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کرنا ہے۔ تو جب ایسے معاملات آ جائے زندگی میں تو وہاں پر آدمی مسلسل ساری دنیا کی خواہشات پر، اپنی خواہش پر، اپنی بیوی بچوں کے خواہشات پر، معاشرے دوست احباب کے خواہشات پر اللہ کی رضامندی کو برابر مستقل طور پر اس کو ترجیح دیتا جاتا ہے، اس کو ترجیح دیتا جاتا ہے۔ سارا معاشرہ ناراض ہو جائے لیکن وہ بندے مومن یہ نہیں سوچتا کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اگر سارا معاشرہ سارے ادب و احترام کے باوجود بھی اگر معاشرہ نافرمانی کروانا ہی چاہتا ہے تو پھر بھی وہ بندے مومن اللہ کی مرضی کو ترجیح دیتے ہوئے سارے معاشرے کو ناراض کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو لوگوں کے اندر اس کی نیک نامی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ جاری فرماتے ہیں۔ کیسے جاری فرماتے ہیں؟ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام بزار نے اپنی کتاب میں نقل کیا، صحیح جامع کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ذکر خیر ذکر شر نیک نامی بدنامی کا جو معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں قانون ہے۔ یاد رکھیے، میں لوگوں کے درمیان اچھا بنوں، آپ لوگوں کے درمیان اچھا بنیں، اس کی ابتدا لوگوں سے نہیں ہوتی۔ جو ہم غلطی کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں لوگوں کو خوش کر لیں تو پھر معاشرہ خوش ہو جائے گا اور ہمارا نام بن جائے گا، یہ ہم سوچتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کے نبی کی حدیث بتاتی ہے کہ اگر لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ابتدا آسمان سے کرنی پڑے گی، اپنے رب سے کرنی پڑے گی، برابر جہد مسلسل۔ ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، آپ اس کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، حق کی تربیت کرتے ہیں، دین کی تربیت کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ دین کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہر مرحلے میں آپ اللہ کی رضامندی کو آپ ترجیح دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ جو آپ کی کوششیں ہیں یہ برابر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو ترجیح دینا، اللہ کی رضامندی کو دوسروں کی رضامندی پر ترجیح دینا، یہ جو عمل آپ کرتے جاتے ہیں یہاں سے سب سے پہلے آسمان سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، ما من عبد الا وله صیت فی السماء، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے مگر اس شخص کا دنیا میں کچھ نہ کچھ، آسمان میں کچھ نہ کچھ اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کا یا تو اچھا تذکرہ ہوتا ہے یا تو برا تذکرہ ہوتا ہے۔ کہاں پر جناب؟ مسجد میں نہیں، میری مسجد فرقان میں نہیں، ملے پلی میں نہیں، حیدرآباد میں نہیں جناب، اس دنیا میں نہیں، فیس بک پہ نہیں، واٹس ایپ پہ نہیں جناب۔ سب سے پہلے ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، الا وله صیت فی السماء، اللہ اکبر، آسمان سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور آسمان سے ابتدا فإن كان صیته فی السماء حسنا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آسمان پر اس کا اچھا تذکرہ ہوتا ہے وضع فی الارض، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیک نامی دنیا میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی نیک نامی کو ڈال دیتے ہیں۔ وإن كان صیته فی السماء سیئا، اور اگر آسمان میں اس کا برا تذکرہ ہے، وہ ہر ہمیشہ اللہ کی رضامندی پر دوسروں کی رضامندی کو ترجیح دیتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی جامع انداز میں منظر کشی کی ہے کہ کیسے ایک بندہ ون بائی ون، ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ کے پاس کوشش کرتا جاتا ہے، تو کیسے اللہ تعالیٰ اس کا نام اس دنیا میں ڈالتا ہے، اور ایک آدمی برابر اللہ کی رضامندی پر دوسروں کی رضامندی کو ترجیح دیتا ہے، لوگوں کی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے، تو کیسے آخر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بدنام ہوتا جاتا ہے، اللہ کیسے اس سے نفرت کرتا ہے۔ انشاءاللہ خطبہ ثانی میں وہ حدیث آپ کے سامنے سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو ایمان، عمل صالح اور خدمت خلق میں اخلاص عطا کرنا، اخلاص کو اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔
الحمدللہ رب العالمین وأصلی وأسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، دنیا میں ایک بندے کا ذکر خیر اور ذکر شر اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی جستجو پر اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم میں، امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں، اور بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کے راوی، حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر بندے کی نیک نامی اور بدنامی سے متعلق کیسے اللہ کا قانون ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن برابر معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی جستجو کرتا رہتا ہے کہ ایک کام وہ کرنا چاہتا ہے تو ایک طرف لوگوں کی رضامندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کام ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ وہ نافرمانی کرے، اللہ کا نافرمان بن جائے۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے تو لوگ اس سے کٹ جاتے ہیں، اس سے ملاقات نہیں کرتے ہیں، رشتہ داری توڑنے کی بات کرتے ہیں، دوستی توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اب ایسے موقع پر میں اور آپ ہر کوئی اس سے گزرتے ہیں۔ یہ بڑا آزمائش کن مرحلہ ہوتا ہے زندگی کے اندر۔ ایک طرف ماں کہہ رہی ہے، ایک طرف باپ کہہ رہا ہے، ایک طرف دوست کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، ہمارے اپنے انفرادی معاملات، وقت نہیں ہے ورنہ میں وضاحت کے ساتھ کہتا کہ ہماری جو جستجویں ہیں دنیا کے اندر حلال اور حرام کا فرق کرے بغیر ہم کماتے جا رہے ہیں، بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنائے جا رہے ہیں، پراپرٹیوں پر پراپرٹیاں بنائے جا رہے ہیں، حلال اور حرام کا فرق کرے بغیر۔ مقصد کیا ہے کہ میں جتنا بڑا مالدار رہوں گا تو لوگوں میں اتنا بڑا میرا نام ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ نام دے گا۔ اللہ تعالیٰ کون سے راستے سے؟ ایک آدمی ریاکاری کو چھوڑ کر اخلاص کے راستے سے آتا ہے تو یہ مشقت والا راستہ ہے، یہ آسانی سے نہیں ملے گا، لیکن آدمی برابر محنت کرتا ہے تو تب جا کر اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ برابر لوگوں کی رضامندی پر اللہ کی رضامندی کو ترجیح دیتا جاتا ہے۔ معاشرہ کٹتا ہے تو اس کی فکر نہیں کرتا کہ اللہ کو راضی کر لوں گا تو اللہ سب کو راضی کر لے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندہ جب لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اللہ سب کو ناراض کر دیتا ہے۔ اس لیے الٹا گیم الٹا چلتا ہے ہمارے پاس۔ شادیوں میں فضول خرچی کرتے، آخر میں جاتے جاتے لوگ کیا بولتے ہیں؟ میٹھے میں تھوڑا آئس کریم کم تھا، تھوڑی مرچی زیادہ ہونا تھا، چکن اور تھوڑا سا ایک اچھا آپ کوک کو لینا تھا۔ حالانکہ بیچارہ نہ جانے بچے کو گھسایا ہوگا، 25 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں شادی کرنا تھا، لیکن بیٹا نام چاہیے، ریڈ روز چاہیے، فلاں شادی خانہ چاہیے 10 لاکھ کا، لہٰذا تم دبئی جا کر گھسو وہاں پر۔ تم کیا کرتے، کتنی برائیوں میں جاتے، وہ مجھ کو فرق نہیں پڑتا، معاشرے میں آئے تو میرا نام اونچا ہونا چاہیے، فلاں صاحب نے 5 لاکھ کا شادی خانہ خریدا ہے۔ اللہ، یہ معاملہ ہے۔ ساری زندگی گناہوں میں پڑا ہوگا اس کی وجہ سے، اور پوری کوشش کیا ہے کہ لوگوں میں نام ہو۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ یہ ہے کہ نہیں معاشرے میں؟ تو یہ ساری چیزیں چل رہی، پوری کوشش کیا، لیکن آخر جس دن ٹھہرا ہے اپنے نام کو کمانے کے لیے، اس دن کیا ہے؟ معاملہ الٹا ہی ہو رہا ہے، معاملہ الٹا ہی ہو رہا ہے۔ لوگ راضی ہونے کے بجائے الٹا لوگ نام رکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے جناب، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے ساری دنیا کو تو راضی کر لے گا؟ اللہ کا بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ کو پلٹا دے گا۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ برابر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی جستجو میں رہتا ہے۔ لوگ اگر ناراض ہوتے ہیں سمجھاتا ہے دیکھو اللہ کی رضامندی اس میں ہے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، لیکن لوگ نہیں مانتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی رضامندی کو برقرار رکھتا ہے، تو بظاہر لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو اس سے راضی کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جستجو چلتی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ برابر بندہ جستجو کر رہا ہے، ہر جگہ اللہ کی رضامندی کو ترجیح دے رہا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ترجیح دے رہا ہے،
یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے. آپ دیکھیے اس کی نیک نامی کی ابتدا آسمان سے شروع ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے اس کی مسلسل رضامندی کی جستجو کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے, بلا کر کہتا ہے یا جبرائیل, اے جبرائیل میرا فلاں بندہ, میں اور آپ اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا نام لے کر کہے گا. اللہ اکبر. میرا فلاں بندہ عبداللہ, عبد الرحمن, محمد, یہ میری برابر رضامندی کی جستجو میں لگا ہوا ہے اور اس کا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ اے جبرائیل میں نے اس سے محبت کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کے سامنے اس بندے مومن کی محبت کا اعلان کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے جبرائیل تم پر بھی واجب ہے کہ اس سے محبت کرو. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل سے کہتا ہے جبرائیل حملۃ العرش, عرش کو تھامے ہوئے جو فرشتے ہیں اور ساتوں آسمان کے جو فرشتے ہیں, جاؤ ساتوں آسمانوں میں اعلان کر دو کہ فلاں بندے کا نام لے کے کہہ دو کہ اللہ اس کی مسلسل جد و جہد کی وجہ سے, رب کی رضامندی کو ترجیح دینے کی وجہ سے اللہ اس سے محبت کرتا ہے, جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں اور اے ساتوں آسمان کے فرشتوں اللہ تعالیٰ نے تم پر بھی لازم کر دیا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساتوں آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اللہ کے نبی حضرت جبرائیل اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ اس کی اس مقبولیت کو, اس کی اس محبت کو دنیا کے لوگوں میں یہاں تک کہ ساری مخلوقات میں ڈال دیا جائے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ دنیا میں سارے لوگوں کے ساتھ جانور بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت جانور, انسان تو انسان, بندہ دیکھیے اخلاص کے اندر جو پاور ہے کہ انسان ساری زندگی ریاکاری میں چند لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں رہتا ناکام ہوتا, لیکن صرف اللہ کو راضی کرنے کی جستجو میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے فرشتوں میں اس کی نیک نامی کر رہا ہے, زمین پر اس کی نیک نامی ہو رہی ہے اور اہل ایمان کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح الجامع کی روایت کہ اس بندے کی اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدر ہے, اتنا مقام ہے, اتنی عظمت والا یہ شخص ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سرزمین پر اللہ کے مخصوص فرشتے ہیں. ان للہ ملائکۃ فی الارض. اللہ کے نبی نے فرمایا اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے مخصوص فرشتے ہیں جو ابن آدم کی زبانوں سے اس آدمی کے اندر موجود خیر کی تعریف کرواتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. بات سمجھ میں آئی کہ تنطق علی السنۃ بنی آدم بما فی الخیر, کہ اس بنی آدم کے یعنی اس بندے مومن کے اندر جو خیر ہے فرشتے زبان ابن آدم کی ہوگی لیکن فرشتے ان کی زبانوں سے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, یہ بڑا نیک آدمی ہے, یہ بڑا متقی آدمی ہے, یہ بڑا خیر والا آدمی ہے, یہ بڑا مخلص آدمی ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیے اخلاص کے راستے سے ہم اپنا نام کما سکتے ہیں. اس کے لیے چھپنا پڑے گا, تنہائیوں میں عبادتیں کرنی پڑے گی, اللہ کی رضا کے لیے فوٹوؤں کو چھوڑنا پڑے گا, رب کی حرام کی لالچ سے دور بھاگنا پڑے گا اور برابر اللہ کی جستجو میں ہم لگے ہوئے رہیں گے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہماری نیک نامی کو جاری کر دے گا. اور یہ آخری بات میں بتا کر ختم کر رہا ہوں, یہ بات یاد رکھیے کہ میری اور آپ کی نیک نامی اور بدنامی اگر اہل ایمان کی زبان پر ہے تو یاد رکھیے اگر میرا نام اہل ایمان کی زبان پر نیک نامی کے اعتبار سے ہے تو وہ میرے جنتی ہونے کی ایک علامت ہے. اللہ اکبر. اور اگر میرا بد تذکرہ, برا تذکرہ, بدنامی لوگوں کی زبان پر ہے تو یاد رکھیے یہ میرے جہنمی ہونے کی علامت بن جائے گی. اللہ اکبر. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت نقل کرتے ہیں, حسن درجے کی روایت ہے. حضرت انس بن مالک راوی ہے رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل الجنت من ملأ اللہ اذنیہ من ثناء الناس خیرا. وہ لوگ جنتی ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا
اللہ کے نبی کی حدیث کے الفاظ ہیں اہل الجنہ، وہ جنتی ہیں جن کے کان لوگوں کی تعریفوں سے بھر جائے. اللہ اکبر. اہل ایمان کی تعریفوں سے بھر جائے. وہ زندگی میں اہل ایمان وہ نہیں چاہتا، عمل چھپا کر کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، بتاتا نہیں ہے، اللہ کی رضامندی کی جستجو میں لگا ہوا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی رضامندی کو ترجیح دے رہا ہے. معاملہ کنیکشن تو اوپر سے ہے جناب. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں میں اس کی ایسی محبت ڈالتا ہے کہ اہل ایمان اس کو مل کر کہتے ہیں واقعی آپ بڑے بااخلاق آدمی ہیں، آپ کا وجود خیر کا باعث ہے، آپ بڑے نیک اور دیندار آدمی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے کان لوگوں کی تعریفوں سے بھر جائے تو گویا اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اور جس کے کان لوگوں کی برائی سے بھر جائے، لوگ ہر ہمیشہ اس سے کتراتے ہیں، اس کا برا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی خیانتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی حرام کاریوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اہل النار من ملأ اللہ روز نہیں، جس کے کان لوگوں کی برائیوں سے بھر جائے اس کے جہنمی ہونے کی علامت ہے. اللہ اکبر. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک جنازہ گزرا. فَأُثْنِيَ عَلَيْهِ خَيْرًا، لوگوں نے اس کی تعریف کی کہ اللہ کے نبی بڑا نیک آدمی، بڑا دیندار آدمی، بڑا اچھا آدمی تھا. لوگوں نے تعریف کی. اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت وجبت وجبت. اللہ اکبر. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. پھر صحابہ رسول کہتے ہیں اتنے میں اور ایک جنازہ گزرا. فَأُثْنِيَ عَلَيْهِ شَرًّا، لوگوں نے اس کا برا تذکرہ کیا. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی بڑا بد اخلاق انسان تھا، معاشرے میں لوگوں کے لیے بوجھ تھا. اللہ کے نبی نے پھر کہا وجبت وجبت وجبت، اس پر واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فدن لک بابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. اللہ کے نبی 2 جنازے گزرے، ایک پر لوگوں نے بھلائی کا تذکرہ کیا، اس کے بھلائیوں کا تذکرہ کیا، تب بھی آپ نے کہا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. اور دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کا برائی کے ساتھ تذکرہ کیا، تب بھی آپ نے کہا وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. اللہ کے نبی اس پر کیا واجب ہوئی اور اس پر کیا واجب ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن نثنیتم علیہ خیرا، جس کا تم نے اچھا تذکرہ کیا ہے اس پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے. اللہ اکبر. اور جس کا تم لوگوں نے برا تذکرہ کیا ہے وجبت لہ النار، اللہ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا ہے. انتم شہداء اللہ فی الارض انتم شہداء اللہ فی الارض انتم شہداء اللہ فی الارض. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندو تم نیک لوگ دنیا پر اللہ کے گواہ ہو. اللہ اکبر. یعنی اللہ کے پاس اس کا کیا معاملہ ہے، اگر جاننا چاہتے ہو تو دیکھو اہل ایمان کی زبان پر اس کا کیا تذکرہ ہے. میں اگر محاسبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاس میرا کیا مقام ہے تو میں دیکھوں معاشرے کے متقی لوگ، نمازی لوگ، علماء کرام میرے بارے میں کیا تذکرہ کرتے ہیں. اگر ان کی زبانوں پر میرا اچھا تذکرہ ہے تو میں سمجھوں گا کہ اللہ کے پاس بھی میرا بہتر ہی تذکرہ ہوگا. لیکن لوگ مجھے برے نام سے یاد کرتے ہیں، بد اخلاقی کے نام سے یاد کرتے ہیں، معاملات میں خیانت کے نام سے یاد کرتے ہیں، لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، تو یاد رکھو یہ زمین میں نیک لوگ اللہ کے شہید ہے، اللہ کے گواہ ہے، اللہ کے پاس میرا نام برے نام ہی سے یاد کیا جائے گا. لہذا ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے اندر جو آج یہ دوڑ رہے ہیں، بہت ساری ہماری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ نیک نامی حاصل کروں. نیک نامی اچھی صفت ہے، یہ اچھی خواہش ہے. انبیاء کرام نے دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ میرے جانے کے بعد لوگوں میں میرا اچھا تذکرہ باقی رکھنا. یہ کوئی بری خواہش نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے جو طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی پر لوگوں کی رضامندی کو جو ترجیح دیتے ہیں، وہیں سے ہمارا معاملہ بگڑتا ہے. اگر ہم زندگی میں ہر ہمیشہ لوگوں کی رضامندی پر، اپنی رضامندی پر اللہ کی رضامندی کو ترجیح دیتے رہیں گے، اللہ کی رضامندی کو آگے بڑھاتے رہیں گے، تو ضرور یہ وقت لگے گا لیکن ایک وقت آئے گا ہماری اس زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں میں ہمارا نیک تذکرہ اللہ تعالیٰ جاری کر دے گا ان کی زبانوں پر، اور ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ ہمیں
اچھے نام سے یاد کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی زندگی میں ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، خدمت خلق کے اعتبار سے ہر ہمیشہ اخلاص کو اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ ہر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو مقدم رکھتے ہوئے اللہ کو راضی رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہمارے نیک نامی نصیب فرمائے، اور ہمارے جانے کے بعد بھی لوگوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ ہمارا اچھا تذکرہ جاری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔